ابو بکر، چونکہ یہ پہلے خلیفہ ہیں، اور اہل سنت والجماعت میں صرف اہل سنت والجماعت نہیں بلکہ پوری امت کا ایک اجماعی عقیدہ ہے، پوری امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ حضور کے بعد ابو بکر خلیفہ بلا فصل گزرے ہیں، خلیفہ بلا فصل۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ہی ان کے بارے میں بشارتیں سنا دی تھی اور اشارے فرما دیے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں ابو بکر کی خلافت کو لکھوا دوں، لیکن مسلمان ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی اور کو خلیفہ بنائیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کسی بھی قوم اور جماعت کے لیے یہ جائز نہیں کہ ان میں ابو بکر ہو اور وہ کسی اور کو اپنا امام بنائے، کسی کے لیے بھی جائز نہیں، کسی جماعت کے لیے، کسی گروہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس جماعت میں یا اس گروہ میں ابو بکر ہوں اور وہ ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کو اپنا امام بنائے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرض الوفات کے ایام میں حضور نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہ جب ان کی باری تھی، اور کمال قربان جاؤں حضور کی ذات پر، آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے مردوں کو 2 3 4 شادیاں کرنے کا شوق ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، ایک شادی کی نہیں، 2 کی، 3 کی، 4 کی، کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم عورتوں کے ساتھ 2 3 4 شادیاں کر سکتے ہو۔ لیکن معاشرے کے اندر بگاڑ آ چکا ہے کہ ہمارے مردوں کو یہ شوق تو ہے کہ ان کی 2 شادیاں ہوں، ان کی 3 شادیاں ہوں یا 4 شادیاں ہوں، لیکن حقوق ادا کرنے میں یہ اس قدر کمزور ہیں کہ الامان والحفیظ، ایک بیوی کا حق ادا نہیں ہو سکتا، جائے کہ 2 کا یا 3 کا یا 4 کا ادا کیا جائے۔ ہاں، اس معاشرے میں ایسے مرد ہیں جو 4 بیویوں کے برابر حقوق ادا کرتے ہیں۔ سنت یہ ہے کہ جو آدمی 2 شادیاں کرے، 3 یا 4 شادیاں کرے، تو ایام کو بھی برابر ان بیویوں کے بیچ میں تقسیم کرے، راتوں کو، دنوں کو ان بیویوں کے درمیان میں برابر تقسیم کرے۔ اس کو یہ واجب ہے مرد کے اوپر، یہ بیویوں کا حق ہے، قربان جاؤں حضور کی ذات پر، کہ اس بیماری کے ایام میں بھی، جس کو مرض الوفات قرار دیا گیا بعد میں، کہ ان ایام میں بھی اپنی بیویوں کی باری کا برابر خیال رکھا جا رہا تھا۔ حضرت میں جس بیوی کے گھر پہ رہتے تو ان سے پوچھتے کہ میں آئینہ انا غدن، کل کس کی باری ہے، کل کس کے ہاں میرا قیام ہوگا؟ تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہ قیام تھا۔ جب یہ سوال کیا تو باقی بیویوں نے یہ سوال سن کر سمجھا کہ حضور بیماری کے ایام عائشہ کے گھر پہ گزارنا چاہتے ہیں۔ سب کو معلوم تھا کہ حضور نے برابر حقوق ادا کیے، لیکن حضور کے دل میں جو عائشہ رضی اللہ عنہا کی محبت تھی یہ زیادہ تھی، اس لیے حضور ایک دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں نے اپنی بیویوں کا حق برابر ادا کیا، لیکن جو میرے دل میں عائشہ کی محبت زیادہ ہے اس پر میری گرفت نہ کرنا۔ یہ ایک فطرتی عمل تھا، حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ محبت تھی حضور کو، تو تمام بیویوں نے مل کر حضور کو اجازت دے دی کہ یا رسول اللہ، آپ جو بیماری کے یہ ایام ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے، آپ عائشہ کے حجرے میں گزاریں، آپ یہ دن عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں گزاریں۔ پیر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر پہ آئے ہیں، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، یہ 4 دن مستقل حضور نے
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہ گزارے۔ ایک جمعرات کا دن تھا، تو جمعرات کے دن ظہر کی نماز کے بعد حضور مسجد میں تشریف لائے، نماز پڑھائی، نماز کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے دو موضوع تھے۔ پہلا موضوع، حضور نے اپنی وفات کی طرف اشارہ کیا، اپنے وصال کا اشارہ کیا، اور کہا کہ یہودیوں اور عیسائیوں پر خدا کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، میرے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا۔ ہائے ہائے، جب نبی کی قبر کو سجدہ گاہ بنانا جائز نہیں تو میری اس قوم کے وہ جاہل لوگ، میری اس قوم کے وہ جاہل لوگ جہالت میں پڑے ہوئے، وہ کس طرح اپنے بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں مزاروں پر، ماتھا جھکا دیتے ہیں ان قبروں کے سامنے، جب حضور کی قبر کو سجدہ گاہ بنانے کی اجازت نہیں ہے تو ان عام بزرگوں اور ان پیروں کی قبروں کے اوپر جا کر سجدہ کرنا کس شریعت کے اندر جائز ہوگا؟ یہ جہالت اتنی عام ہوئی ہے کہ اس جہالت، اور سب جاہل ہیں، اور میں یہاں ایک افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ اب ان کے علماء پیٹتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں کہ خدا را یہ کام نہ کرو، اب ان کی کوئی سنتا نہیں ہے، اب ان کے علماء کی کوئی سنتا نہیں ہے۔ تو حضور نے پہلا موضوع یہ رکھا کہ اپنی وفات کی طرف اشارہ کیا، وصال کا اشارہ کیا۔ دوسرا موضوع کہ حضور نے ابو بکر کے فضائل بیان کیے۔ جمعرات کا دن نماز ظہر کے بعد، اور فضائل کس کے بیان ہو رہے ہیں؟ ابو بکر کے۔ کہا، فرمایا کہ میں تمام اپنے ساتھیوں کے احسانات کا بدلہ جھکا چکا ہوں، میں نے تمام اپنے ساتھیوں کے احسانات کا بدلہ جھکا دیا، مگر ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں نے نہیں جھکایا، اس کا بدل اللہ خود قیامت کے دن اس کو دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جتنا مجھے ابو بکر کے مال نے نفع دیا اتنا مجھے کسی اور کے مال نے نفع نہیں دیا، کہ سب سے زیادہ مجھے ابو بکر کے مال نے نفع دیا ہے کہ اتنا نفع مجھے کسی اور کے۔ اور مزے کی بات، تعجب کی بات، کتنی مرتبہ بہت سارے صحابہ نے ابو بکر سے زیادہ مال عطا کیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب قربانی کے ایام بنیادوں میں کس کا خون پسینہ شامل ہو، اس کی قربانیوں کو بندہ پوری زندگی نہیں بھولتا۔ یہ تو بنیاد تھے۔ اسلام لانے میں سب سے پہل قربانی، مشقتیں، مجاہدے، قوم مار رہی ہے، مار کے ان کو بے ہوش کر دیا، لیکن یہ اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ قربانیاں تھیں ان کی، جن قربانیوں کے نتیجے میں حضور نے فرمایا کہ جتنا مجھے ابو بکر کے مال نے نفع دیا اتنا مجھے کسی اور کے مال نے نفع نہیں دیا۔ جمعرات، ظہر خطبہ دیا، عصر پڑھائی، مغرب پڑھائی، مغرب کے بعد حضور اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں ہیں، بیماری کی شدت میں اضافہ ہوا کہ عشاء کا وقت داخل ہوا، صحابہ مسجد نبوی کے اندر، مسجد بھری پڑی ہے صحابہ کرام سے، مسجد بھری پڑی ہے، تمام صحابہ اس انتظار میں کہ حضور اب آئیں گے اور ہمیں عشاء کی نماز پڑھائیں گے، عشاء کی نماز ہمیں پڑھائیں گے جمعرات کے دن۔ لیکن انتظار یہاں تک کہ حضور نے اپنے قریب کے لوگ، اما عائشہ اور جو ان کے ساتھ قریب کے گھر والے لوگ تھے، تو ان کو فرمایا کہ صحابہ سے کہو مرو ابا بکر، صحابہ کو جا کر یہ بات کرو کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ یہ میرے الفاظ کو غور سے سنیں، اس کا ترجمہ، پھر آپ کو تھوڑی سی بات سمجھ میں آئیں گی، چند نقطے سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ حضور نے اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں سے یہ بات کہی، یعنی اہل خانہ سے یہ بات کہی کہ تم جا کر صحابہ سے یہ بات کہو، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ وہ صحابہ ابو بکر کو کہیں
یہ پیغام حضور براہ راست ابو بکر کو بھی دے سکتے تھے، اما عائشہ کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے، کہ جاؤ ابو بکر کو کہو نماز پڑھا دیں، ابو بکر کو بولو کہ وہ نماز پڑھا دیں۔ نہیں، براہ راست ابو بکر کو پیغام نہیں دیا، بلکہ مسجد میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی مقتدی تھے، جتنے بھی صحابہ تھے، ان تمام صحابہ کے نام یہ پیغام پہنچایا کہ یہ صحابہ مل کر ابو بکر سے کہیں کہ تم ہمیں نماز پڑھاؤ، تاکہ حضور اپنی زندگی میں یہ چاہتے تھے کہ صحابہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے، کہ صحابہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ حضور کے مصلی پر حضور کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو وہ ابو بکر کا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا حق نہیں ہے۔ نہیں سمجھے کہ حضور کی زندگی میں حضور کے مصلی پر حضور کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو وہ ابو بکر کا ہے، ابو بکر کے علاوہ کسی اور کا اس پر حق نہیں ہے۔ لہذا اما عائشہ رضی اللہ عنہا وہ فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ، میرا باپ ابو بکر رقیق القلب، نرم دل کا آدمی ہے، ان کا دل بہت نرم ہے اور ذمہ داری بہت بڑی تھی، اور اما عائشہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہیں صحابہ کے دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ حضور کے ہوتے ہوئے حضور کے مصلی پر ابو بکر، حضور کے مصلی پر ابو بکر حضور کے ہوتے ہوئے، لہٰذا یہ کام کوئی اور کر لے، میرا باپ نہ کرے۔ لیکن اما عائشہ نے انداز کیا اختیار کیا حضور سے بات کرنے کا کہ یا رسول اللہ، میرا والد ابو بکر نرم دل کے آدمی ہیں، میری رائے ہے کہ آپ یہ کام عمر کو بول دیں کہ وہ جری بہادر، تو لہٰذا آپ عمر کو بول دیں کہ عمر آپ کے بعد جو ہے وہ مصلی پر چڑھ جائیں، نماز پڑھائیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور نماز نہیں پڑھائے گا، کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی اور نماز نہیں پڑھائے گا۔ جمعرات عشاء ایک نماز، جمعہ 5 نمازیں، ہفتہ 5 نمازیں، اتوار 5 نمازیں، پیر کی فجر کی نماز۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ابو بکر کے ہوتے ہوئے 17 نمازیں ابو بکر سے پڑھوائی تھی، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور کی زندگی میں 17 نمازیں صحابہ کو پڑھائی حضور کے ہوتے ہوئے، امت کی امامت کی۔ اور یہ حضور صرف بتلانا چاہتے تھے، امت کو ایک اشارہ تھا، میرے بعد اگر کوئی خلافت کا حقدار ہے، امامت کا حقدار ہے تو وہ ابو بکر ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ ایک عورت آئی کہ یا رسول اللہ، کسی کام سے آئی، حضور نے فرمایا بعد میں آ جانا۔ فرمایا اس عورت کے دل میں یہ بات آئی عین ممکن ہے کہ حضور کا وصال ہو جائے۔ وہ فرمایا یا رسول اللہ، اگر کل آپ سے ملاقات نہ ہوئی، اگر آپ بعد میں نہ ملے تو، یعنی اگر آپ کا وصال ہو گیا تو حضور نے فرمایا اگر میں نہ ملا تو ابو بکر سے مل لینا، ابو بکر سے مل لینا۔ یہ اشارے تھے خلافت کے، کہ حضور نے اپنی زندگی میں ہی ان اشاروں کے ذریعے ابو بکر کو خلافت اور امامت کا اہل قرار دیا۔ اور سب سے بڑی بات کہ ان کی امامت کے اوپر کسی ایک صحابی نے انگلی نہیں اٹھائی، نہ حضور کی زندگی میں نہ حضور کی زندگی کے بعد کسی ایک نے بھی ابو بکر کی امامت پر انگلی نہیں اٹھائی، اعتراض نہیں کیا۔ لہٰذا آج کا روافظ اگر وہ یہ کہے کہ حدیث کرتاس کو پڑھنے کے بعد کہ حضور نے فرمایا مرض الوفات میں، حضور نے فرمایا کہ کاغذ قلم لاؤ میں تمہیں کچھ چیزیں لکھوا دوں، حضور تکلیف میں تھے، بیماری کی تکلیف، شدت اس میں اضافہ تھا، تو اس شدت کے ہوتے ہوئے دیکھ کر حضرت عمر فرمانے لگے کہ کیا حضور ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ جو ان کو کچھ لکھنے کی نوبت آ رہی ہے، لہذا ضرورت نہیں حضور کو تکلیف نہ دو، حضور کو تکلیف نہ دو۔ خود حضرت علی، ایک روایت میں آتا ہے حضرت علی نے منع کیا کہ حضور کو اس حالت میں تکلیف نہ دو،
حضور کو اس حالت میں تکلیف نہ دو۔ روافض کہتے ہیں کہ حضور نے حضرت علی کی خلافت لکھوانے کے لیے وہ کاغذ اور قلم مانگا تھا، لیکن عمر آڑے آ گئے، لہذا عمر کے ذریعے ابو بکر نے نعوذ باللہ علی کی خلافت پر قبضہ کیا ہے، غصب کی ہے ان کی خلافت۔ حالانکہ ایسی بات نہیں۔ اگر یہ بات ہوتی، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور نے ابو بکر کی خلافت لکھوانی تھی، کیونکہ ہمارے پاس تو قرینہ موجود ہے، دلیل موجود ہے کہ حضور فرما رہے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں ابو بکر کی خلافت لکھوا دوں، لیکن مسلمان ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی اور کو امام تسلیم کریں، کسی اور کو خلیفہ بنائیں، کسی اور کو امیر بنائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ضرورت محسوس نہیں کی حضور نے، نمبر ایک۔ نمبر دو، پھر حضور نے اپنی زندگی میں ابو بکر کو امام بنایا۔ نمبر تین، پھر حضور نے جن کے بارے میں خلافت بقول ان کے خلافت طے کرنی تھی، جب حضور کا وصال ہوا، اس وصال کے بعد حضور نے اس وصال کے بعد توجہ حضور کا وصال ہوا، انصار صحابہ وہ آئے اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش ہوئے اور کہنے لگے کہ ایک امیر انصار میں سے ہوگا۔ ابھی حضور کی تدفین نہیں ہوئی تھی، یہ نقطے نوٹ کریں، ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین نہیں ہوئی تھی۔ انصار کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ایک امیر ہم میں سے ہوگا، یعنی انصار میں سے۔ ادھر مہاجرین کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے کہ ایک امیر ہم میں سے ہوگا، یعنی مہاجرین میں سے 2 امیر ہوں گے۔ حضرت عمر کو جب معلوم ہوا، حضرت عمر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ تم تمام صحابہ میں سے، تم تمام لوگوں میں سے کوئی ایسا بندہ مجھے دکھلاؤ کہ جو ثانی اثنین کا لقب حاصل کرنے والا ہو، جس کو ثانی اثنین کا لقب دیا گیا ہو۔ صحابہ کہنے لگے کہ ہم میں سے کوئی نہیں ہے۔ میں اچھا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، تم میں سے جب کوئی نہیں تو تم میں سے کون ہے جس کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے؟ اذ یقول لصاحبہ، تم میں سے کوئی ہے ایسا؟ میں ہم میں سے کوئی نہیں ہے۔ میں تم میں سے کون ہے جس کو اللہ نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ وہاں کہ ہم میں سے کوئی نہیں ہے، لہذا لا تحزن ان اللہ معنا ابو بکر، اذ یقول لصاحبہ ابو بکر، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار ابو بکر۔ لہذا جب ابو بکر یہ تینوں صفات کا حامل ہے تو آج مسلمانوں کا خلیفہ امیر وہ ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب یہ بات کہی تو تمام صحابہ نے بھی اتفاق، تمام صحابہ نے اجماع کیا اور سب نے ابو بکر کی خلافت کو تسلیم کر لیا، کسی ایک نے بھی انگلی نہیں اٹھائی۔ ایک سوال کروں گا کہ کسی بھی جانے والا جب چلا جاتا ہے، جانے والے کے جانے کے بعد سب سے زیادہ اس کے متعلق ان کے اہل خانہ کے حقوق ہوتے ہیں، سب سے زیادہ اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار اہل خانہ کا ہوتا ہے۔ جنازہ کون پڑھائے گا؟ بیٹوں سے پوچھ لو کہ بیٹے کہیں گے جی ہمارا فلاں مولوی صاحب پڑھائیں گے، ہمارے رشتہ داروں میں خاندان میں فلاں بندہ ہے وہ ان کو غسل دے گا، وہ ان کی نماز جنازہ پڑھائے گا۔ یہ تمام احکامات اور اختیارات کہاں سے نکل رہے ہیں؟ گھر سے نکل رہے ہیں۔ حضور کو ابھی دفن نہیں کیا گیا، ابھی تدفین نہیں ہوئی تھی کہ تدفین سے پہلے تمام صحابہ کا اجماع ہوا کہ ابو بکر مسلمانوں کے امیر ہوں گے، ابو بکر مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے۔ اس خلافت پر اہل خانہ میں سے کسی ایک نے انگلی نہیں اٹھائی۔ اس خلافت اور امیر کے مقرر ہونے پر اہل خانہ کو چھوڑیے، خود حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ، ان کی طرف سے نہ کوئی اعتراض اٹھا، نہ ان کی طرف سے کوئی انگلی اٹھی، نہ ان کی طرف سے کوئی اعتراض ہوا کہ ان کو امیر کیوں بنایا جا رہا ہے۔ یہ بھی تمام صحابہ کی طرح ابو بکر کی خلافت کو مان کر
ان کی خلافت کے ماتحت زندگی گزار رہے تھے۔ جب حضرت علی نے انگلی نہیں اٹھائی تو تم کون ہوتے ہو کہنے والے کہ علی کی خلافت کو غصب کیا گیا تھا عمر کے ذریعے؟ علی کی خلافت کو غصب کیا گیا تھا عمر کے ذریعے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ خود حضرت علی کے سامنے ایک بندہ آیا اور آ کر کہنے لگا، یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت علی امیر بنے۔ پہلا خلیفہ بولیں کون؟ دوسرا خلیفہ کون؟ تیسرا خلیفہ کون؟ اور چوتھا خلیفہ حضرت علی۔ یہ چار خلفائے راشدین مہدیین، یہ حق تھے۔ یہ چار خلیفہ گزرے ہیں مسلمانوں کے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ حضرت علی خلیفہ بنے، امیر بنے، تو خلافت کے زمانہ میں ایک بندہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت امیر بننے کے حقدار ویسے آپ تھے، خلیفہ بننے کے حقدار آپ تھے، آپ کے بارے میں یہ جو ابو بکر امیر بنے ہیں، پہلے ابو بکر بنے، پھر عمر، پھر عثمان، حق آپ کا تھا کہ آپ کو امیر بنایا جاتا۔ حضرت علی نے اس کا تعارف اس کو کروایا کہ تو قریشی ہے؟ جی میں قریشی ہوں۔ تو فلاں قبیلے سے ہے؟ جی میں فلاں قبیلے سے۔ کہ شکر ادا کرو کہ کسی کا ناحق قتل جائز نہیں ہے، وگرنہ آج تیری گردن تیرے دھڑ پہ نہ رہتی، میں تجھے قتل کر دیتا۔ تو نے جتنی بڑی بات کہی ہے میں تجھے قتل کر دیتا۔ اوے بندہ خدا، کیا تو نہیں سمجھتا کون ہے جس کو نکال کر پوری امت کو اللہ نے اپنے نشانے پر لیا اور پوری امت کو عار دلائی، شرم دلائی؟ صرف ابو بکر کو نکال کر، صرف ابو بکر کو نکال کر۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اس آیت کے اندر اللہ نے تمام انسانیت کو اپنے نشانے پر لیا ہے، تمام انسانیت کو۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اس آیت میں اللہ نے پورے انسان، وہ مسلمان ہوں وہ کافر ہوں، سب کو اللہ نے شرم دلائی، عار دلائی۔ الا تنصروہ، اگر تم مدد نہیں کرو گے کس کی؟ حضور کی ہجرت کے موقع پر، جب اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافر ان کو نکال رہے تھے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ صرف یہ دو بندے، ایک نبی اور ایک پہلے ایمان لانے والے ابو بکر، ایک نبی اور ایک ابو بکر، کہ ان دونوں کو نکال کر اللہ نے پوری انسانیت کو رگڑا دیا اور کہا کہ اگر تم مدد نہیں کرو گے اللہ ان کی مدد کر چکا ہے، ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ اور اللہ نے مدد کی ابو بکر کے ذریعے، اللہ نے مدد کی کس کے ذریعے؟ ابو بکر کے ذریعے۔ لہٰذا پوری انسانیت کو اللہ نے شرم دلائی۔ ایک یہ حضرت علی نے فرمایا۔ دوسری چیز وہی حضرت عمر والی بات کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کون تھا؟ ابو بکر۔ لا تحزن ان اللہ معنا، کون تھا؟ ابو بکر۔ اچھا، اذ یقول لصاحبہ، کون تھا؟ کہ ابو بکر۔ اذ یقول لصاحبہ، کون تھا؟ ابو بکر۔ جب ابو بکر کے اندر یہ صفات تھی، جو حضور کے ہوتے ہوئے حضور کے مصلی پر کھڑے ہوئے، ابو بکر کے ماں سوا کوئی بھی خلافت کا حقدار نہیں تھا، کوئی بھی خلافت کا حقدار نہیں تھا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ خلیفہ بلا فصل تھے، ابو بکر خلیفہ بلا فصل، کہ ابو بکر خلافت کے حقدار تھے، اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، اس ترتیب کے ساتھ یہ خلفائے راشدین گزرے ہیں۔ تو 22 جمادی الاخری، تو یہ دن تھا حضرت ابو بکر کی وفات کا یوم تھا۔ حضرت ابو بکر اس دن رخصت ہوئے تھے دنیا سے۔ تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایک ایسا انصاف اور ایک ایسا عدل کا نظام قائم کیا ابو بکر نے، عمر نے اور عثمان نے اور علی نے، کہ ان کی خلافت کے زمانے کو حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، سب سے اچھا زمانہ وہ میرا زمانہ ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ جو اس کے ساتھ ملا ہو، یعنی صحابہ کا،
ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ جو ان کے ساتھ ملا ہو، یعنی تابعین کا۔ تو یہ ادوار جو گزرے ہیں یہ بہترین زمانہ گزرا ہے، خیر غالب تھی ان کے اوپر۔ ابو بکر سے اللہ نے کام لیا خلافت کا، ابو بکر سے اللہ نے کام لیا امت کو سنبھالنے کا۔ امت کے اندر ارتداد حضور کے وصال کے فوراً بعد اس تیزی کے ساتھ اتنا پھیلا، آدھے لوگ زکوٰۃ کے منکر ہوئے، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو ان فتنوں کے مقابلے میں ابو بکر جمے رہے، ڈٹے رہے، لہٰذا اللہ نے ابو بکر کے ذریعے ان فتنوں کو دبا کے رکھ دیا، دبا دیا۔ یہ فتنے دبے ابو بکر کے ذریعے۔ اس لیے وہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک ابو بکر کا جملہ یہ امت میں دین کو بچا گیا، امت میں اسلام کو بچا گیا۔ اگر آج اسلام باقی ہے تو وہ ابو بکر کے ایک اس جملے کی وجہ سے باقی ہے کہ جو انہوں نے فرمایا تھا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین میں کمی آئے اور دین مٹے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک ایسا جذبہ تھا جس جذبے کے ساتھ دین زندہ رہا اور باطل مٹا، فتنے ختم ہوئے، اور الحمدللہ آج پورے دنیا کے اندر اسلام اپنی حقیقت کے ساتھ جو زندہ ہے وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ان جذبات اور ان قربانیوں کی وجہ سے زندہ ہے۔